دے رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں دیکھ لو، اہل بیت کے کسی گھر کی زبانی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پاوے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حسین کے سر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو خاتون دنیا میں رہ کر کے اہل بیت کے طریقے کو اپنا لے گی تو یہاں پر اہل بیت کے طریقے کو اپنا کر کے کنیز فاطمہ بننا یہ تیرا کام ہے، اور میدان قیامت میں اللہ اکبر تجھے بخشوا کر کے جنت دلا دینا یہ سجدہ فاطمہ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، فکر شہید آدم، مسلک اعلی حضرت حسینی کمیٹی۔ سبحان اللہ۔ مختصر یہ جب یہ قافلہ پیارے پہنچا دمشق کی زمین پر تاریخ بتاتی ہے، جانے کے بعد یزید کے سامنے آقا حسین کا سر لے کر کے جانے والے جب پہنچتے ہیں ان میں غالباً شبر اور خولی بھی موجود تھے، لے جا کر کے رکھا۔ یزید نے پوچھا بتاؤ کس نے شہید کیا ہے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے شہید کیا جائے، بالکل نہیں۔ یزید نے جیسے ہی یہ کہا یہیں سے پتہ لگ گیا ہے پیارے حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں زمانے میں روشنی کی طرح۔ کیوں کر؟ اس لیے کہ یزید نے خود ہی چاہتا تھا کہ شہید کر دیا جائے، لیکن جب شہید کر دیا گیا تو ظالم خود ہی کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین اعظم کو شہید کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد پیارے تاریخ بتاتی ہے آقا حسین پاک کا سر جب یزید کے سامنے پہنچا، یزید نے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس ظالم نے چھڑی لگائی آقا حسین کے ہونٹوں پر۔ اب تاریخ بتاتی ہے ایک محب پہلے بیت وہاں بھی موجود تھے، بول پڑے یزید سے ظالم تو کیا کر رہا ہے؟ ان ہونٹوں کو نبی چوسا کرتے تھے اور تو کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے، تو ذرا اتنا تو بتا دے آخر یہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ یاد رکھ تو نے حسین کے ہونٹوں پر چھڑی لگائی ہے، جو انجام ابن زیاد کا ہونے والا ہے وہی انجام تیرا ہوگا۔ اب تاریخ بتا رہی ہے حضرت آقا حسین پاک کے سر پاک سے اس نے اپنی چھڑی کو ہٹا دیا، آ گیا حضرت امام زین العابدین کے پاس، آ کر کے بول پڑتا ہے آپ بتا دیجئے گا کیا معاملات رہے؟ آپ سنیے گا ذرا، اگر آپ کے والد میرے پاس تک آ جاتے کبھی شہادت کی نوبت نہ آتی، لیکن آپ کے والد اتفاق سے میرے پاس نہ آ سکے۔ اب آپ جیسا کہیں کہ ویسا ہی ہوگا، اگر آپ کے والد آتے تو جیسا وہ کہتے ویسا ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین نے چند شرطیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ کہ تفصیل بہت زیادہ بیان کرنے کا وقت نہیں، اجمالی طور پر خاکہ کھینچوں گا یہ کہہ کر کے مختصر یہ پیاری تاریخ بتاتی ہے امام زین العابدین نے ایک شرط یہ رکھی تھی ہمیں مدینہ بھیج دیا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ساتھ 30 افراد کا دستہ تیار کیا گیا اور 30 لوگوں کو لے کر کے جب یہ اہل بیت اطہار کو لے کر کے مدینہ جا رہے تھے، اللہ اکبر، مدینہ میں خبر پہنچ گئی تھی قافلہ جو کربلا سے لٹا جا چکا ہے وہ واپس مدینہ آ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کربلا کی زمین پر محمد بن حنفیہ نکل کر کے مدینے سے باہر آ گئے، مدینے کے افراد نکل کر کے باہر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ قافلہ مدینہ کے قریب ہوا، تاریخ بتاتی ہے مدینہ کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو رونے کی آوازیں آتی ہیں، مدینہ والے چیخنے لگتے ہیں، مدینہ والے رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب تاریخ بتاتی ہے یہ تمام تر رو رہے تھے، لیکن پیارے انہی انجام میں اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین بالکل خاموش ہے، آپ کی زبان پر ایک آپ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ تک نہیں بہا ہے، آپ کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا، لیکن جیسے ہی اہل بیت اطہار داخل ہوئے مدینہ کی زمین پر اور داخل ہونے کے بعد حضرت امام زین العابدین جب نبی کے مزار کے قریب پہنچے، تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ جان کائنات کے مزار کے قریب جانے کے بعد اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین رو پڑے تھے اور رو کر کے حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا اے نانا جان دیکھیے گا کیا ظلم کیا یزیدیوں نے، اے نانا جان دیکھیے گا کتنا ستایا یزیدیوں نے، اے نانا جان دیکھیے آپ کے نواسے حسین نے آخری سلام کہا ہے، اے نانا جان دیکھیے گا یزیدیوں نے جو تشدد کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام زین العابدین روئے